یہی قرآن کہہ رہا ہے آباء و اجداد سے محبت ہونی چاہیے، اولاد سے بھی محبت ہونی چاہیے، بھائیوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، بیوی سے بھی محبت ہونی چاہیے، اپنے خاندان سے بھی محبت ہونی چاہیے، مال و دولت جو تم نے کمایا اس سے بھی محبت ہونی چاہیے، وہ بزنس جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے اس سے بھی تمہیں محبت ہونی چاہیے، اور وہ بلڈنگیں جو تم نے بڑی محنت کی کمائی سے بنائی ہیں اور بلڈنگیں تیار کی ہیں ان بلڈنگوں سے بھی محبت ہونا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی قربانی دینے کی ضرورت اگر پیش آ جائے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان کریں گے یا ان چیزوں کو قربان کریں گے؟ تو فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی قربانی دے دینا، اولاد کی قربانی دے دینا، بھائیوں کی قربانی دے دینا، بیوی کی قربانی دے دینا، مال و دولت کی قربانی دے دینا، تجارت اور بزنس کی قربانی دے دینا، جن بلڈنگوں میں تم رہتے ہو ان کی قربانی دے دینا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی قربانی مت دینا، رسول کی محبت کی قربانی مت دینا۔ اور صحابہ کی زندگی بھری پڑی ہے، کسی نے اپنا باپ میدان جنگ میں شہید کرا دیا، کسی نے اپنا بیٹا میدان جنگ میں شہید کرا دیا، کسی نے اپنا بھائی میدان جنگ میں شہید کرا دیا، اور کسی نے نبی کو گالی دینے والی اپنی بیوی کے ہی پیٹ میں، ابو داؤد کتاب الجہاد پڑھو تو چھرا بھونک دیا، کھنجر بھونک دیا، اور اس کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا، زمین کے اوپر گر گیا، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالی دیا کرتی تھی، نبی کو الٹا سیدھا بولا کرتی تھی، پیٹ میں کھنجر مار دیا، اپنی بیوی کو مار ڈالا۔ کسی نے اپنے خاندان کی قربانی دے دی، سب کو چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، نہیں، کسی نے اپنا مال دولت قربان کر دیا، کسی نے اپنی تجارت اور بزنس قربان کر دی، لوگوں نے اپنے گھر اور مکان اور بلڈنگوں کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان نہیں کیا۔ اور یہی اصل معیار ہے محبت رسول کا، یہی اصل کسوٹی ہے محبت رسول کی۔ آؤ اور نظر ڈالو اپنے سماج کے اوپر، تم تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں میں خرافاتوں کو قربان نہیں کر سکتے ہو، رسم و رواج کو قربان نہیں کر سکتے ہو، اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز کی ڈیمانڈ کو قربان نہیں کر سکتے ہو، بے پردگی کو قربان نہیں کر سکتے ہو، رسول کی حدیثوں پر بلڈوزر چلتا رہتا ہے، سنت رسول کا مذاق اڑتا رہتا ہے، رسول اللہ کی شادیوں میں اور ہر معاملات میں نافرمانی سر عام ہوتی رہتی ہے، لیکن کانوں پہ جوں تک نہیں رنگتا۔ شادیوں میں کہیں کھڑے ہو کر کھلانے کا سسٹم ہے، کہیں لوگ لڑکوں کی شادیوں میں باراتیوں کو لے کر جا رہے ہیں، 200 300 آدمیوں کی، اور معاف کیجئے گا اس برائی میں نہ مولوی بچا ہوا ہے، نہ حاجی بچا ہوا ہے، نہ نمازی بچا ہوا ہے، نہ بزرگ بچا ہوا ہے، اور ان برائیوں میں سبھی ملوث نظر آتے ہیں۔ ہم کس چیز کی قربانی دیں؟ کہاں ہے محبت رسول کا وہ معیار؟ ایک معاہدہ ہے، یاد رکھیے گا، جنت ایسے نہیں ملتی ہے۔ محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے جو کہہ دیا اس پر ہم عمل کر کے دکھائیں، ایک ایک سنت کو زندہ کریں، یہ معیار ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا۔ ایک مزدور ہے، اس سے آپ کام لیتے ہیں، مستری ہے، اس سے آپ کام لیتے ہیں، آپ کو اپنا مکان بنوانا ہے، آپ نے اس سے کہا کہ صاحب ہماری یہ دیوار کھڑی کر دو گے؟ کہا ٹھیک ہے، 1000 روپیہ ڈیلی لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک، آپ نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، کل سے آ جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 9 بجے آؤں گا اور 5 بجے میری ڈیوٹی ختم، 1000 روپے پر ڈے کے حساب سے لوں گا، 10 دن لگے گا، آپ کی دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ 10 دن کام کرو، ہم آپ کو 10,000 روپیہ دیں گے۔
طے ہو گیا. وہ دوسرے دن نہیں آیا، تیسرے دن نہیں آیا، چوتھے دن نہیں آیا، پانچویں دن نہیں آیا، اور 10ویں دن آپ کے پاس چلا آیا کہ لائیے صاحب 10,000 روپے دے دیجئے. آج 10 دن ہو گئے ہیں، آپ دے دیں گے؟ اور دنیا کا کون عقل مند مالک ایسا ہے جو اس مزدور کو 10,000 روپے دے دے گا؟ آپ کہیں گے بے وقوف پاگل، تیرا فون نمبر نہیں تھا میرے پاس، تیرا موبائل نمبر نہیں تھا میرے پاس، تم وعدہ کر کے چلے گئے، اگر نہیں آنا تھا تو پہلے ہی دن بتا دیتے. ہمارا وقت تم نے برباد کیا، میں نے 2-3 دن تمہارا انتظار کیا، تم نہیں، اور 10 دن کے بعد چلے آئے ہو پیسہ لینے. اس نے کہا سوری صاحب غلطی ہو گئی، لیکن مجھے 10,000 روپے دیجئے کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے اقرار کیا تھا کہ 10,000 روپے دیں گے ہم 10 دن میں. ہم 10 دن کے بعد آئے، آپ 10,000 روپے دیجئے. آپ اس سے کہیں گے صاحب کس بات کے 10,000 روپے؟ ہمارا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ تم کام کرو گے، تم نے کام کیا. سب کام نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں نے اقرار تو کیا تھا کام کرنے کا کہ میں کروں گا. دیکھ رہے ہیں عقل مندی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کہاں انکار کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کام کروں گا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے وعدہ کیا تھا کام کروں گا. ارے نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اقرار تو کیا تھا، اس اقرار کی بنیاد پر مجھے 10,000 روپے دیجیے. آپ 10 دن کے بعد آپ دے دیں گے؟ نہیں دیں گے. وہ اگر مقدمہ دائر کرتا ہے کہ ہمارا 10,000 روپے نہیں دے رہے تو وہی ہارے گا، اس لیے کیونکہ اس نے اقرار کیا لیکن اس نے وعدے کو نبھایا نہیں، کام نہیں کیا. عدالت اس کو بجائے اس کے حق میں فیصلہ کرنے کے اس کو سزا اور دے گی. کمینے، تم نے دوسرے آدمی کو دھوکے میں رکھا. کیا کل قیامت کے دن اس بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، میں نے روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوا، میں نے حج نہیں کیا تو کیا ہوا، میں نے زکوٰۃ نہیں دی تو کیا ہوا، میں نے نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوا، لیکن اقرار تو کیا تھا. میں کہتا تو تھا اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، غریبوں کو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، رسول سے محبت ہونا چاہیے. یہ سب اقرار تو تھا مجھے. اے اللہ میں نے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن اقرار تو تھا، اس لیے مجھے تو جنت دے. اللہ آپ کو جنت دے دے گا صرف اقرار کی وجہ سے. میرے بھائیوں صرف اقرار کی وجہ سے اگر ہم عمل نہ کریں تو جنت نہیں مل سکتی. جیسے ایک مزدور صرف اقرار کرتا ہے کہ میں کام کروں گا لیکن وہ کام کرنے نہیں آتا ہے تو صرف اقرار کی وجہ سے آپ اس کو پیسہ نہیں دے دیتے ہیں، صرف اس کے عہد و پیمان کی وجہ سے اس کو پیسہ نہیں دے دیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین صرف اللہ کا رسول سے محبت کا اقرار کرنے کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں دے دے گا. ہمیں کیسے جنت مل جائے گی؟ کہتے رہیے کہ ہمیں اقرار ہے، محبت ہے، رسول سے تھی، لیکن اس اقرار کی بنیاد پر ہمیں جنت نہیں مل جائے گی. جنت کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. اس نے میرا انکار کیا نہیں، وہ میرا منکر ہے، وہ جہنم میں جائے گا. میرے بھائیوں صرف اقرار کافی نہیں ہے.